جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھے اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے۔ قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ابدوس چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے پھینکو، تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ یہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا۔ وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے۔ بس وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا۔ ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے، نہ 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی۔ یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی ہے۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔
जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह ताला कभी उसे महरूम नहीं लौटाएगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेहतरीन दुआ है ये, इसमें आज़म है दुआओं की कबूलियत के लिए। कुरान में भी आया कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और जामिया तिरमिज़ी में भी आया कि जो इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाएगा। लिहाजा जो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है ना कि अल्लाह की हम्द और दुरूशी पढ़ के दुआ करो तो कबूल होती है, तो वो अल्लाह की हम्द में ना आप इसको शामिल करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह की बेस्ट हम्द भी है और बेस्ट इस्तिग़फ़ार भी है, और ऐसा इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह की रहमत को ट्रिगर करने वाला है। देखें आपने अल्लाह ताला की किस चीज को हाईलाइट किया है कि या अल्लाह तू तो पाक है, तू गलती कर नहीं सकता, उसकी अजमत मान ली, और फिर साथ ही कहा कि मुझे तो तूने बनाया ही ऐसा है कि मैं गलती करूंगा, तो देख मैं कमजोर हूं, मैं मान रहा हूं मैं गलती करूंगा, तो कर बैठा हूं तो माफ कर देना। इससे बेस्ट अंदाज नहीं हो सकता अपनी गलतियों पर मुआफी मांगने का। तो ये हिर्ज़े जाम बनाए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यकीन करें ये दुआ आपके सामने यूनुस अलैहिस्सलाम हो, मछली का पेट, गुप अंधेरा, 3 दिन 3 रात, दुनिया में कोई आके आपको रेस्क्यू नहीं कर सकता, और मौत सामने नजर आ रही है। बहरहाल वो 3 दिन और 3 रात के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने साहिल पर डाल दिया। अब उनका जिस्म काफी डैमेज हो चुका हुआ था। कुरान में आया कि उनके लिए अल्लाह ताला ने कद्दू की बेल उगा दी जो उनके ऊपर साया की हुई थी, क्योंकि बिल्कुल लागर हुए हुए थे वो, और फिर धूप से बचाव के लिए वो बेल भी उनको चाहिए थी। फिर सस्टेन हुए, जब वापस अपनी कौम में आए तो देखा कि जनाब सारे रफ़ा दैन नमाज़ां पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या पूरी जिंदगी बुखारी मुस्लिम दी हदीसां दिखाइयां, इन्हें रफ़ा दैन नहीं शुरू किया, अचानक क्या हो गया है, यानी वो सारे के सारे मान ले। ये मैं आज के दौर में ट्रांसलेट कर रहा हूं, फिर कहने के कितने लिखे है सरकार। देखे अल्लाह ताला हर दौर में अपने बंदे भेजता है जो उस दौर की लैंग्वेज में उनको बात समझाते हैं। तो उन्होंने देखा भी इनकलाब ये कहां से आ गया, सारे ऊंची आमीन कह रहे हैं, सारे रफुल दैन से नमाज पढ़ रहे हैं, सारे ने जेड़े अपनी शलवाना झुंग लिया ने, क्या हो गया। तो पता चला कि जनाब अल्लाह ताला ने माफ कर दिया उनको। और ये एक ऐसा एक्सेप्शनल वाकया है जो अल्लाह ताला की पूरी बनाए हुए प्लान के अंदर, पूरी डेस्टिनी में, पूरी इंसानी तारीख में और किसी के लिए नहीं हुआ। इस खास वाक़े की वजह से ही इस सूरत का नाम सूरह यूनुस है। अगरचे यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने देख लिया, बस ये इतना सही आ रहा है। ये बाकी पूरे वाकयात कुरान में स्कैटर्ड फॉर्म में है। सूरह हूद से मैंने बयान किया, सूरतुल अराफ, बाकी सूरतों से जोड़ के आपको एक जगह पूरी पिक्चर बताई है। हालांकि आम बंदे से पूछे ना कि सूरह यूनुस में क्या होगा, तो वो ये बताएंगे आपको कि सूरह यूनुस में ये लिखा हुआ होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे, उनकी जुल्फों का रंग क्या था, उनके माँ बाप कहाँ रहते थे, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ फौत हुए। आम आदमी तो ये समझ रहा होगा। हालांकि सूरह यूनुस का जो मरकजी टॉपिक है ना, वो तौहीद है, टोटल तौहीद। और इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी फिट इन बैठ रहे हैं। क्यों? तौहीद का मतलब ये है कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह चाहे तो अपना बनाया हुआ कानून भी तोड़ सकता है। अल्लाह अपने कानून का भी कोई पाबंद नहीं है, लेकिन ये दुनिया के एतबार से, आखिरत के लिए नहीं। आखिरत के लिए अल्लाह ने कुरान में ये बताया कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं चलूंगा। आखिरत अल्लाह का कानून नहीं है, वादा है। और अगर अल्लाह वादा तोड़ता है ना, तो वो अल्लाह नहीं रहता, क्योंकि जो वादा पूरा ना करे वो झूठा होता है, और झूठ अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला अपने बनाए हुए कवानीन तोड़ देता है। वो अल्लाह के कोई वादे नहीं है। अल्लाह का कानून है कि आग जलाएगी, इब्राहिम को नहीं जलाया, तो अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह का कोई वादा नहीं था। छुरी काटती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, ये अल्लाह का कानून टूटा। समुंदर में इंसान गर्क हो जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया, ये अल्लाह का कानून टूटा मौजज़े के तौर पर। आखिरत में कोई कानून नहीं टूटेगा। जो मवाहिद दुनिया से गया, अल्लाह का ताबे फरमान, पैगंबरों का मुती, फिर उस पर तकदीर गालिब नहीं आएगी कि नहीं जी ऐ तेरी मैं एक गाल संभाल के रखी है, दादा तू जीरो न मल्टीप्लाई हो गया। नहीं, वहां भाई नेकियां तोली जाएंगी। चाहे गुनाहों के पलड़े में बड़े से बड़ा गुनाह भी आ गया शिर्क के सिवा,
اور نیکیاں بھاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا کہ بھی نہیں کہ بالکل دوتے 0-0 ہی بچے ہیں، نہیں، بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا۔ بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا۔ اب یہ وہ الفاظ، اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا۔ الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں، کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کے اثار نمایاں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا، وہ جس شکل میں بھی تھا، کو بادل آئے ہوئے تھے پھر کھول دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں، یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا۔ حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو کہا گیا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں، تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے۔ اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں، ایک ہی بارش برستی ہے نا، زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے۔ اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس گندگی کے ڈھیر کا۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے
کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔